بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب اول حصہ 6۔ ادھر یہودی بچوں نے جو کہ شیبہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے گھر جا کر خبر دی کہ شیبہ اپنے چچا کے ساتھ تنہا مکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر 70 یہودی مسلح ہو کر ان کے تعاقب میں چلے تاکہ ان کو ہلاک کر دیں اور خود کو محفوظ کر لیں۔ رات کا وقت تھا، مطلب کے کانوں میں ان کے گھوڑوں کی آواز آئی تو کہنے لگے، اے فرزند، جن سے خوف تھا وہ آ پہنچے ہیں۔ شیبہ نے کہا، آپ راستہ بدل دیجئے۔ مطلب نے فرمایا، تیری پیشانی کا نور ان کو راستہ دکھا دے گا جس طرف بھی ہم جائیں گے۔ شیبہ نے کہا، میرے چہرے کو چھپا دیجئے، شاید وہ لوٹ جائیں۔ مطلب نے کپڑے کی 3 تہیں کر کے ان کے چہرے پر لٹکا دیں، لیکن اس نور میں کوئی کمی نہ آئی۔ تو مطلب کہنے لگے، میرے بھائی کے نور چشم، یہ نور خدا کا نور ہے، یہ پوشیدہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی اس کو بجھا سکتا ہے۔ خدا کے نزدیک تیری منزلت عظیم ہے، اور جس خدا نے تجھ کو یہ نور عطا فرمایا ہے وہی تجھ کو ہر خطرے سے محفوظ بھی رکھے گا۔ یہ سن کر حضرت شیبہ سواری سے اترے اور سجدے میں سر رکھ کر خدا سے گریہ و زاری کے ساتھ دعا کی کہ ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ یہودیوں کا گروہ ان کے نزدیک آ گیا اور انہیں گھیر لیا، لیکن خدا کی قدرت، شیبہ اور ان کے چچا کا رعب اور خوف ان پر غالب ہو گیا، تو وہ مکر کے ساتھ بولے، اے نیک کردار بزرگوں، ہم آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے نہیں آئے ہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ شیبہ کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیں، کیونکہ یہ ہمارے شہر کی روشنی ہے اور ہمارے لیے برکت اور رحمت ہے۔ مطلب نے کہا، ہم تمہارے مکر و فریب سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ سن کر یہودی ناکام و نامراد واپس ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید یہ لوگ جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہم حملہ نہ کر سکے، اب ہمیں دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ اس بار وہ پیدل چلے تاکہ ان کو ختم کر دیں، تلواریں کھینچ کر ان کی طرف دوبارہ بڑھے۔ مطلب نے جب ان کو دیکھا فرمایا، جہاد تمہارے ساتھ واجب ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار نکالی، خدا کا نام لے کر مقابلہ شروع کیا، اور شیبہ بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ ناگہاں دور سے ایک غبار پیدا ہوا اور اس کے شور کی آواز کانوں میں آئی۔ جب وہ لوگ نزدیک پہنچے تو مطلب نے دیکھا کہ جناب سلمہ اپنے والد اور اوس و خزرج کے 4000 افراد کے ساتھ شیبہ کو لینے آئی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی جناب مطلب کے ساتھ جنگ میں مشغول ہیں تو انہوں نے یہودیوں کو للکارا اور اے دشمن خدا کہہ کر تلواریں کھینچ کر حملہ کر دیا، اور یہودیوں میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ یہودیوں کے خاتمے کے بعد جناب سلمہ علیہ السلام مطلب کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہنے لگیں کہ آپ کیوں ماں کو بچے سے جدا کرنا چاہتے ہیں؟ تب جناب مطلب نے فرمایا، میں اس کا چچا ہوں اور اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے والد جناب ہاشم نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو فراموش نہ کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ خداوند عالم اس کو صاحب حرم اور پیشوائے حرم کر دے۔ یہ سن کر جناب سلمہ نے کہا، مرحبا مرحبا، آپ خوب آئے، لیکن مجھ سے اس کو لے جانے کے لیے کیوں نہ فرمایا؟ میں نے اس کے باپ سے شرط کی تھی کہ اگر فرزند پیدا ہوگا تو مجھ سے جدا نہ کریں گے۔ پھر شیبہ کی طرف متوجہ ہوئیں، اے میرے فرزند، تجھے اختیار ہے، اگر تو چاہے تو اپنے چچا کے ساتھ جا اور چاہے تو میرے ساتھ چل۔ شیبہ نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اپنی والدہ سے کہا، اے مادر مہربان، میں آپ کی مخالفت سے ڈرتا ہوں، لیکن خانہ خدا کی مجاورت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں، ورنہ واپس چلیں۔ جناب سلمہ یہ سن کر رونے لگیں اور فرمایا، اے فرزند، تیری خواہش مجھے منظور ہے، مجبوراً تیری جدائی کا صدمہ برداشت کروں گی، لیکن مجھ کو بھول نہ جانا اور اپنی خیریت سے آگاہ کرتے رہنا۔ پھر گود میں لے کر پیار کیا اور رخصت کیا، اور پھر مطلب سے کہا، اے فرزند عبد مناف، جو امانت تمہارے بھائی نے مجھے سپرد کی تھی
میں نے تم کو سونپ دی، اب اس کی حفاظت کرنا تمہارے ذمے ہے، اس عورت سے عقد کرنا جو عزت اور شرافت میں اس کے ساتھ مناسب ہو۔ مطلب نے کہا، اے کریمہ بزرگوار، آپ نے مجھ پر احسان کیا، جب تک زندہ رہوں گا آپ کے حق کو نہ بھولوں گا۔ پھر شیبہ کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب شیبہ مکہ کے دروازے پر پہنچے تو مثل آفتاب چمک رہے تھے اور ان کے نور سے وہاں کے پہاڑ روشن ہو گئے، جس کو دیکھ کر اہل مکہ کو حیرت ہوئی اور وہ اپنے گھروں سے نکل کر دوڑے۔ مطلب کو دیکھا کہ ایک لڑکے کو لے کر آ رہے ہیں، پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے مصلحتاً فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ اس وجہ سے شیبہ کا نام عبد المطلب ہو گیا اور حضرت مطلب ان کو اپنے گھر لے آئے۔